بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبق اقسام فعل مضارع۔ آج کے سبق میں فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کے علاوہ فعل مضارع منفی کی تمام قسمیں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ فعل مضارع معروف وہ فعل ہے جو زمانے موجودہ یا آنے والے زمانہ یعنی مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ماضی میں تو ہر صیغہ کی نشانی آخر میں ہوتی ہے، مگر مضارع میں ہر صیغہ کی نشانی شروع اور آخر دونوں جگہ ہوتی ہے، لہذا مضارع کے صیغوں کے صحیح معنی کرنے کے لیے لفظ کے اول اور آخر دونوں کی طرف خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی یا، تا، الف، نون۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک مضارع کے شروع میں ہوتی ہے اور مضارع کے آخر میں 5 جگہ پیش اور 2 جگہ نون جمع مؤنث اور 7 جگہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ نون جمع مؤنث نون ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی عامل کے اثر سے بھی بدلتے نہیں ہیں، اور نون اعرابی اس نون کو کہا جاتا ہے جو کسی عامل کے اثر سے بدلتے رہتے ہیں۔ نیچے دی ہوئے نقشے کے مطابق فعل مضارع معروف کی گردان اس طرح ہوگی۔ واحد کے صیغے یہ ہیں: ینصرو، تنصرو، تنصرو، تنصرینا، انصرو۔ تثنیہ کے صیغے ینصرانی، تنصرانی، 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 ننصرو۔ جمع کے صیغے ینصرونا، ینصرنا، تنصرونا، تنصرنا، ننصرو۔ جبکہ گردان کا اصل طریقہ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ صیغوں کی کچھ تفصیل اور مشق پہلے جز میں بھی گزر چکی ہے۔ مضارع معروف کی مشق کے لیے حسب ذیل الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے۔ اعبدو، میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اعلم، میں جانتی ہوں یا جانوں گی۔ نعلم، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے۔ اسمع، میں سنتی ہوں یا سنوں گی۔ نسمع، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ اکتب، میں لکھتی ہوں یا لکھوں گی۔ نکتب، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اقرأ، میں پڑھتی ہوں یا پڑھوں گی۔ نقرأ، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ افتح، میں کھولتی ہوں یا کھولوں گی۔ نفتح، ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں یا دوں گی۔ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے۔ احفظ، میں حفاظت کرتی ہوں یا کروں گی۔ نحفظ، ہم حفاظت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اصبر، میں صبر کرتی ہوں یا کروں گی۔ نصبر، ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے۔ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں۔ تعلمون، تم سب جانتے ہو یا جانو گے۔ یرکعون، وہ سب رکوع کرتے ہیں یا کریں گے۔ ترکعون، تم سب رکوع کرتے ہو یا کرو گے۔ یسجدون، وہ سب سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ تسجدون، تم سب سجدہ کرتے ہو یا کرو گے۔ تسمعین، تو ایک عورت سنتی ہے یا سنے گی۔ تسجدین، تو ایک عورت سجدہ کرتی ہے یا کرے گی۔ تفتحین، تو ایک عورت کھولتی ہے یا کھولے گی۔ تضربین، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تقرئین، تو ایک عورت پڑھتی ہے یا پڑھے گی۔ ترکعین، تو ایک عورت رکوع کرتی ہے یا کرے گی۔ یسجدن، وہ سب عورتیں سجدہ کرتی ہیں یا کریں گی۔ تسجدن، تم سب عورتیں سجدہ کرتی ہو یا کرو گی۔ یکتبن، وہ سب لکھتی ہیں یا لکھیں گی۔ تکتبن، تم سب لکھتی ہو یا لکھو گی۔ یشہدن، وہ سب گواہی دیتی ہیں یا دیں گی۔ تشہدن، تم سب گواہی دیتی ہو یا دو گی۔ فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ 6 حرفی یعنی 3 حرفی فعلوں میں اس طرح بنتا ہے کہ فعل معروف کو یفعلو کے وزن پر کر لیا جاتا ہے، یعنی علامت مضارع کو پیش دے دیا جاتا ہے اور عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے۔ عین کلمہ بیچ والے حرف کو کہا جاتا ہے۔ مضارع معروف سے مضارع مجہول کی گردان اس طرح ہوگی: ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا،
تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ اس سے پہلے سبق فعل ماضی میں بتایا جا چکا ہے کہ فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے مضارع مجہول کا ترجمہ اس طرح ہوگا: ینصرو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، یسمع سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا، یفتح کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ نیچے دیے ہوئے کلمات کا بھی ترجمہ اس طرح ہو رہا ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، یہ دونوں فعل مثبت کی قسمیں ہیں۔ مضارع کے نفی کی 3 صورتیں ہیں: نفی لا کے ذریعہ، نفی لن کے ذریعہ، نفی لم کے ذریعہ۔ جبکہ ماضی کی نفی کرنے کے لیے صرف ما کا استعمال ہوتا ہے۔ نفی لا کا قاعدہ یہ ہے کہ لا مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے اور مضارع کے لفظ پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ مضارع کے آخر کے پیش اور نون سب بدستور باقی رہتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعہ صیغے اور معنی سمجھیں: لا اعبد، میں نہیں عبادت کروں گا، لا نسجد، ہم نہیں سجدہ کریں گے، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں وہ سب، لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تم سب، لا یرکعون، نہیں رکوع کرتے ہیں وہ سب، لا تسمعون، نہیں سنتے ہو تم سب، لا تضربین، نہیں مارے گی تو ایک عورت، لا تفتحین، نہیں کھولے گی تو ایک عورت، لا یسجدن، نہیں سجدہ کریں گی وہ سب عورتیں، لا تکتبن، نہیں لکھیں گی تم سب عورتیں۔ نفی لن کے ذریعہ کا قاعدہ: لن مضارع کو خاص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لن کے داخل ہونے کے بعد مضارع میں حال کا ترجمہ نہیں باقی رہ جاتا ہے اور نفی میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، جیسے لن يدخل، ہرگز نہ داخل ہوگا وہ۔ اس کے علاوہ لن مضارع کے صیغے پر لفظی اثر یہ کرتا ہے کہ 5 صیغوں کے آخر حرف کا پیش دور کر کے اس کی جگہ زبر کرتا ہے اور 7 صیغوں سے اس نون کو بھی دور کرتا ہے جو پیش کے بدلے میں آتا ہے، جسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ ہاں، نون جمع مؤنث یعنی نون ضمیر پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ کتاب میں لن کے ساتھ کوئی گردان موجود نہیں ہے۔ چونکہ لفظی تبدیلی زیادہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے لن کے ساتھ گردان پیش کر رہی ہوں، جس کو نفی تاکید بلن کہا جاتا ہے۔ نقشے کے ذریعہ مضارع معروف سے نفی تاکید بلن کی گردان سمجھیں: لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا۔ اس گردان میں آپ غور کریں گے، مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں پیش تھا اسے زبر دیا گیا ہے اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اسے گرا دیا گیا اور نون ضمیر اپنی حالت پر باقی ہے۔ کتاب میں دی گئی مثالوں کے ذریعہ صیغوں کے معنی اور تغیر کو یعنی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے لن یقدر، ہرگز نہیں قادر ہوگا، لن نزید، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے، لن ندخل، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، لن ترکعی، ہرگز نہیں رکوع کرے گی تو، لن تسجدی، ہرگز نہیں سجدہ کرے گی تو، لن یسمعوا، ہرگز نہیں سنیں گے وہ سب، لن تفتحوا، ہرگز نہیں کھولو گے تم سب، لن یذهبن، ہرگز نہیں جائیں گی وہ سب عورتیں، لن تسجدن، ہرگز نہیں سجدہ کرو گی تم سب عورتیں، لن تجعل، ہرگز نہیں بنائے گا تو۔ تیسرا قاعدہ نفی لم کے ذریعہ: لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور مضارع کے آخر کا پیش اور نون اعرابی اور حرف علت یعنی واو الف یا کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اگر آخر میں حرف صحیح ہو تو اس کو جزم دیتا ہے۔ لم کے ساتھ بھی کتاب میں گردان موجود نہیں ہے، البتہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جس کو نفی جہد بلم کہا جاتا ہے۔
مضارع معروف سے مضارع نفی جہت بلم کی گردان اس طرح ہوگی: لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ فعل مضارع پر لم داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کا ترجمہ ماضی منفی کا ہو جاتا ہے۔ اس میں حال اور استقبال کا ترجمہ نہیں رہ جاتا۔ مثالوں کے ذریعہ صیغے اور معنی سمجھیں۔ جیسے لم تفعلوا، نہیں کیا تم سب نے، لم نشرح، نہیں کھولا ہم نے، لم نقتل، نہیں قتل کیا ہم نے، لم یذهبوا، نہیں گئے وہ لوگ، لم یجعل، نہیں بنایا اس نے، لم یلد، نہیں جنا اس نے، لم تسمعی، نہیں سنا تو ایک عورت نے۔ عربی پڑھنے والے تمام حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل کی تمام قسموں کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس کے علاوہ معروف، مجہول، مثبت، منفی کی تمام قسموں کو الگ الگ کلمات کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور کافی مشق کریں، جس سے انشاءاللہ ترجمے میں آسانی پیدا ہوگی۔